خوش آمدید. آج ہم ایک ایسی کتاب پر بات کر رہے ہیں جس کا نام میرا خیال ہے تقریباً سب نے ہی سنا ہوگا. رابرٹ کیوساکی کی رچ ڈیڈ پور ڈیڈ. یہ 1997 میں آئی تھی اور پرسنل فائنانس کی دنیا میں نا ایک طوفان سا لے آئی تھی. تو آج ہم صرف اس کا خلاصہ نہیں کریں گے بلکہ ذرا گہرائی میں اتر کر دیکھیں گے کہ بھائی اس کے بنیادی خیالات کیا ہیں، ان پر تنقید کیوں ہوتی ہے، اور کیا یہ آج بھی اتنے سالوں بعد متعلقہ ہے. بالکل. اور دیکھیں، اس کتاب کا جو اصل جادو ہے نا، وہ اس کے مرکزی خیال میں ہے. دو بالکل مختلف مالی فلسفے رکھنے والے والد. ایک طرف ہے پور ڈیڈ، مصنف کے اپنے والد، پڑھے لکھے اچھی نوکری والے، جو سمجھتے تھے کہ بس اچھی تعلیم اور محنت یہی کامیابی کی ضمانت ہے، نوکری کا تحفظ سب سے اہم ہے. اور دوسری طرف رچ ڈیڈ، ان کے دوست کے والد. وہ رسمی تعلیم میں آپ کہہ لیں ہائی سکول ڈراپ آؤٹ تھے، لیکن مالی معاملات میں بہت بہت ذہین. ان کا فلسفہ بالکل الٹ تھا. نوکری مت کرو، کاروبار کرو، سرمایہ کاری کرو، اس کے مالک بنو، اثاثے بناؤ جو تمہارے لیے کمائیں. کتاب کا لب لباب آپ کہیں یہی ہے کہ مالی ذہانت، جسے وہ فائنینشیل آئی کیو کہتے ہیں نا، وہ روایتی تعلیم سے کہیں زیادہ اہم ہے اگر آپ واقعی دولت بنانا چاہتے ہیں. اچھا، تو یہ رچ ڈیڈ کا فلسفہ کہ امیر پیسے کے لیے کام نہیں کرتے، پیسہ ان کے لیے کام کرتا ہے، یہ سننے میں تو بہت اچھا لگتا ہے. لیکن اس کا عملی مطلب کیا ہے؟ کیا یہ صرف سٹاک مارکیٹ میں پیسہ لگانا ہے یا کچھ اور؟ نہیں، یہ اس سے کہیں زیادہ وسیع ہے. بنیادی نقطہ ہے پیسو انکم، یعنی غیر فعال آمدنی کا حصول. ایسی آمدنی جو آپ کی روز کی مسلسل محنت کے بغیر آتی رہے. اب یہ دیکھیں، کرائے کی جائیداد سے ہو سکتی ہے، کسی کاروبار سے منافع آ رہا ہو، یا کوئی آپ کی دانشورانہ ملکیت ہے، کوئی کتاب لکھی اس سے رائلٹی آ رہی ہے. مقصد یہ ہے کہ آپ کی آمدنی صرف آپ کے گھنٹوں پہ منحصر نہ ہو. اچھا، تو یہ وہی ریٹ ریس سے نکلنے والی بات ہوئی؟ جی بالکل وہی، کہ آپ صرف تنخواہ کے لیے کام نہ کرتے رہیں. یہ سوچ روایتی اچھی نوکری کرو، زیادہ کماؤ والے نظریے سے بالکل بالکل مختلف ہے. صحیح. اور اسی سے جڑا ہوا کیوساکی کا شاید سب سے مشہور اور کچھ لوگوں کے لیے تھوڑا متنازع بھی تصور ہے، اثاثے ایسٹس اور واجبات لائبلٹیز کا فرق. یہ سننے میں تو بڑا سادہ لگتا ہے، مگر اس کی تعریف روایتی اکاؤنٹنگ سے تھوڑی مختلف ہے نا؟ جی ہاں بالکل. اور یہی اس کی اصل طاقت ہے. کیوساکی کی تعریف بہت عملی ہے، سیدھی سی بات. اثاثہ وہ چیز ہے جو آپ کی جیب میں پیسہ ڈالے، اور واجبات وہ جو آپ کی جیب سے پیسہ نکالے. بس بات ختم. اب اس تعریف کے مطابق آپ کا اپنا گھر، جسے عام طور پر ہم سب سے بڑا اثاثہ سمجھتے ہیں نا، جی، وہ دراصل ایک واجبات ہو سکتا ہے. اگر اس پر موگج ہے، ٹیکس ہیں، مرمت کے اخراجات ہیں، اور یہ سب آپ کی جیب سے پیسہ نکال رہے ہیں، بجائے اس کے کہ وہ گھر مان لیں کرایہ وغیرہ سے آمدنی دے رہا ہو. اوہ، یہ تو واقعی ذہنیت بدلنے والا نقطہ ہے. بالکل. یہ روایتی سوچ کو ایک دم الٹ دیتا ہے. لیکن اچھا، صرف یہ جاننا تو کافی نہیں کہ اثاثہ کیا ہے. کیوساکی مالی خاندانگی یعنی فائنینشیل لٹریسی پر بہت زیادہ زور دیتے ہیں. اس کا کیا مطلب ہے ان کے نزدیک؟ ان کے نزدیک مالی خواندگی صرف پیسے گننا نہیں ہے، بلکہ 4 بنیادی چیزوں کو سمجھنا ہے. ایک تو اکاؤنٹنگ، یعنی پیسے کا حساب کتاب رکھنا. دوسرا سرمایہ کاری، پیسے سے پیسہ کیسے بنایا جائے. تیسرا مارکیٹوں کو سمجھنا، سپلائی اور ڈیمانڈ کا کھیل کیا ہے. اور چوتھا اور بہت اہم، قانون، خاص طور پر ٹیکس اور کارپوریٹ قوانین. وہ کہتے ہیں اسکول ہمیں یہ چیزیں نہیں سکھاتے، تو ہمیں خود سیکھنا پڑتا ہے. صحیح. اور اسی سے جڑا وہ مائنڈ اور اون بزنس کا تصور ہے کہ بھائی اپنی دن کی نوکری رکھیں، ٹھیک ہے، لیکن اصل توجہ اپنے اثاثے بنانے والے بزنس پر رکھیں، چاہے وہ ریئل اسٹیٹ ہو، سٹاکس ہوں، یا کوئی چھوٹا موٹا سائیڈ بزنس. آپ نے قانون کا ذکر کیا، خاص طور پر ٹیکس اور کارپوریشنز کا. کتاب میں یہ بھی آتا ہے کہ امیر لوگ کارپوریشنز کا استعمال کر کے قانونی طور پر ٹیکس بچاتے ہیں. کیا آپ اس پر تھوڑی سی روشنی ڈال سکتی ہیں؟ کیونکہ یہ اکثر غلط فہمی کا شکار ہو جاتا ہے. لوگ سمجھتے ہیں شاید یہ کوئی غیر قانونی کام ہے. نہیں، دیکھیں، یہ قانونی ہے.
کیوساکی کا نقطہ یہ ہے کہ کارپوریشن ایک قانونی ڈھانچہ ہے، ایک الگ قانونی شناخت۔ امیر لوگ اکثر اپنے کاروبار اور سرمایہ کاری ان کارپوریشنز کے ذریعے چلاتے ہیں۔ اس کا ایک بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ کاروبار سے متعلقہ بہت سے اخراجات جیسے سفر، کچھ سامان خریدنا وغیرہ وہ آمدنی سے منہا کیے جا سکتے ہیں ٹیکس دینے سے پہلے۔ اچھا، جبکہ ایک ملازم وہ پہلے اپنی تنخواہ پر ٹیکس دیتا ہے، پھر جو پیسہ بچتا ہے اس سے خرچ کرتا ہے۔ تو یہ ٹیکس قوانین کا ایک طرح سے آپ کہیں قانونی استعمال ہے، جو عام طور پر متوسط طبقے کو نہیں سکھایا جاتا یا معلوم نہیں ہوتا۔ یہ سمجھنا واقعی اہم ہے۔ لیکن چلیں اب ذرا تنقید کی بات بھی کر لیں۔ کتاب پر کچھ سنجیدہ تنقید بھی تو ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ عملی اقدامات یا کوئی ٹھوس حکمت عملی نہیں بتاتی، بس بڑے بڑے خیالات دے دیتی ہے۔ جی، اور کچھ مشورے جیسے وہ کہتے ہیں نوکری چھوڑ دو یا تعلیم اتنی ضروری نہیں، یہ تو خطرناک بھی ہو سکتے ہیں کچھ لوگوں کے لیے۔ یہ تنقید بالکل بجا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ کتاب میں تفصیلات کی وہ کیسے کرے والی بات اس کی کمی ہے، اور یہ کیا سوچنا ہے پر زیادہ مرکوز ہے۔ کچھ باتیں یقینی طور پر آپ کہہ سکتی ہیں حد سے زیادہ آسان بنا کر پیش کی گئی ہیں۔ حقیقت میں چیزیں اتنی سیدھی نہیں ہوتیں۔ اور ہاں، وہ رچ ڈیڈ کی شخصیت کہ وہ واقعی کوئی حقیقی انسان تھے بھی یا نہیں، اس پر بھی سوالات اٹھائے گئے ہیں۔ جی، لیکن میرے خیال میں اس سب کے باوجود کتاب کی اصل قدر اس کی تفصیلات میں نہیں ہے، اس کی اصل قدر ہے ذہنیت بدلنے کی صلاحیت میں۔ یہ لوگوں کو، خاص طور پر نوجوانوں کو، پیسے کے بارے میں، نوکری کے بارے میں، سرمایہ کاری کے بارے میں جو مروجہ تصورات ہیں نا، ان پر سوال اٹھانے کی ترغیب دیتی ہے۔ اس نے لاکھوں لوگوں کو، آپ یقین کریں، مالی آزادی کے سفر پر پہلا قدم اٹھانے کی ہمت دی ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ یہ کتاب ایک مکمل مالی گائیڈ بک نہیں ہے۔ یہ نہیں بتائے گی کہ کون سا سٹاک خریدنا ہے، بالکل نہیں۔ بلکہ یہ ایک نقطہ آغاز ہے، ایک مائنڈ سیٹ شفٹ کرنے والی کتاب ہے ان لوگوں کے لیے جو شاید روایتی مالی راستے پر سوال اٹھا رہے ہیں، یا جو وہ چوہا دوڑ سے نکلنا چاہتے ہیں جس کا ذکر ہوتا ہے۔ بالکل، یہ پرسنل فائنانس میں دلچسپی رکھنے والے نئے لوگوں کے لیے بہترین ہے، کاروباری ذہن رکھنے والوں کے لیے، اور ان تمام لوگوں کے لیے ایک اچھا محرک ثابت ہو سکتی ہے جو محسوس کرتے ہیں کہ وہ بس مہینے سے مہینہ گزارا کر رہے ہیں اور اپنی مالی زندگی کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لینا چاہتے ہیں۔ یہ سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ دولت صرف کمانے سے نہیں بنتی، بلکہ پیسہ سنبھالنے اور اسے اپنے لیے کام پر لگانے سے بنتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس گفتگو کو اس ایک غور طلب سوال پر ختم کرتے ہیں۔ اگر رسمی تعلیم اور روایتی نوکری ہی مالی کامیابی کی واحد کنجی نہیں ہے، جیسا کہ کیوساکی زور دے کر کہتے ہیں، تو آج کے اس دور میں مالی طور پر خواندہ ہونے کا اصل مطلب کیا ہے، اور وہ کون سے عملی قابل عمل طریقے ہیں جن سے کوئی بھی اپنے حالات کے مطابق اپنی مالی سمجھ بوجھ کو بہتر بنا سکتا ہے؟